جمیل احمد خان صاحب اس کو مختلف ممالک کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، بس ایک تو میرا ایران کو ذکر کیا کہ ایران اس کو کیسے دیکھ رہا ہوگا، انڈیا اس ڈیل کو کیسے دیکھ رہا ہوگا، امریکہ کیسے دیکھ رہا ہوگا، چائنا کی کیا کی نظر میں یہ کیا اس کی امپورٹنس ہوگی. خاص طور پر میں سب سے پہلے اگر آپ سے انڈیا کے حوالے سے سوال کروں کہ انڈیا سے کہ جب جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے علم میں یہ تھا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا جائزہ لے رہے ہیں. آپ کے خیال میں بھارت اس کے کن پہلوؤں کا جائزہ لے رہا ہوگا اس ایگریمنٹ کے؟ کیا بھارت یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اس کو کرٹیسائز کرے، اس کی نکتہ چینی کرے؟ بھارت کے تقریباً کوئی 50 لاکھ کے قریب افراد جو ہے اس وقت جی سی سی کنٹریز میں ہیں، اور تقریباً اس میں سے 32-35 لاکھ سعودی عرب میں مزدوری کر رہے ہیں، وہاں سے اربوں ڈالر بھیج رہے ہیں اپنے ملک میں. سعودی عرب میں بھارتی شہریوں کے اور بھارت کے انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے سعودی عرب کی بھی ہے ادھر، لیکن اسی طرح باقی گلف کنٹری میں. تو وہ تو ادھر زلزلہ آ جائے گا بھارت میں اگر اس پہ کرٹیسائز اس نے کرنا شروع کیا. میرے اپنے تجزیے کے مطابق بھارت سعودی عرب کی وجہ سے اس پہ کرٹیسائز کرنے سے اجتناب کرے گا. رہا سوال کہ اندرون خانہ، ظاہر ہے جو ایک اکھنڈ بھارت کا خواب تھا یا گریٹر اسرائیل کا خواب تھا، یہ دونوں ملیا میٹ اس سے ہو جاتے ہیں اس خاص طور پر معاہدے کے بعد. اس معاہدے کے بڑے دو اہم پہلو ہیں، ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی قوانین کے تحت اس کی مربوطی اور مضبوطی ہے، اس کو میں 1 منٹ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ پاکستان اس پورے ملک میں ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر ابھرا ہے مارکہ حق کے بعد. جیسے بریگیڈ صاحب بھی فرما رہے تھے، مارکہ حق میں پاکستان نے اپنے زور بازو اور پاکستان نے اپنی کیپیسٹی، پاکستان نے اپنی کیپیبلٹی کا جو مظاہرہ کیا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کا پروفائل بڑھ گیا ہے. اور وطن عزیز کے یہ تمام میرے ہم وطن اس چیز کو عنقریب جان جائیں گے کہ پروفائل بڑھنے کا مطلب آپ کے پاسپورٹ کی وقت بڑھے گی، اور پروفائل بڑھنے کا مقصد اس قسم کے معاہدے جو آپ نے کل دیکھا ہے سعودی عرب سے پاکستان کا معاہدہ. ٹھیک ہے ہمارے بہت پرانے درینہ تعلقات ہیں، ہمارے 1967 میں پہلا ہم نے ڈیفنس کوآپریٹو ایگریمنٹ سائن کیا تھا، لیکن وہ ڈیفنس پیکٹ نہیں تھا. وہ ایک دوسرے کی سرزمین پہ حملہ ہو تو دوسرا ملک اس میں کودنے کا کوئی ذکر نہیں تھا. ہم نے میں خود حصہ رہا ہوں ٹاسک فورس کا، اور میں نے خود معاونت کی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے سعودی عرب میں. جب یہاں سے پاکستان نے اپنے وہاں معاونت بھیجی، وہ دوسرے معاہدے کے تحت تھی، وہ اس معاہدے میں تو بڑے کھلے الفاظ میں ہے. اور اس وقت پاکستان ایک نیوکلیئر ملک نہیں تھا. پاکستان اب نہ صرف بہت ایک میچور ملک ہے جو اس نے ظاہر کر دیا مارکہ حق میں بھی کہ اپنے کنونشنل طاقت سے اپنے زور بازو پہ ہماری جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے وہ ڈیٹرنس ہے صرف انڈیا کے خلاف، ہمارا اور کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس ایگریمنٹ کے بعد کیونکہ یہ فل اسپیکٹرم ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، میچول ڈیفنس کا ایک ایگریمنٹ ہے، اسٹریٹجک میچول ڈیفنس کا، تو اس میں خود دو الفاظ میں اس کو ڈیفنس پیکٹ کہہ سکتے ہیں آپ. تو وہ اس میں خود بخود فل اسپیکٹرم جو چیز جس کے پاس ہے، جو ساز و سامان جس ملک کے پاس ہے، وہ دوسرے ملک کے لیے استعمال ہوگا. اور پھر یہ جو تھریٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے ملکوں کی فار دیئر اون نیشنل سیکیورٹی، پاکستان کی تھریٹ اسیسمنٹ فار پاکستان نیشنل سیکیورٹی، سعودی عرب کی تھریٹ اسیسمنٹ فار سعودی نیشنل سیکیورٹی، اس کو میٹیگیٹ کرنا، اس کی تیاری کرنا دونوں ملک کا فرض بن جاتا ہے قانوناً. باقی تو اخلاقاً ہم کرتے رہے ہیں. حرمین شریفین ادھر ہے، پاکستان 25 کروڑ عوام کے وہاں دل دھڑکتے ہیں. اب ان کے پاس ایک بین الاقوامی قانونی فریم ورک آ گیا ہے کہ 25 کروڑ عوام وہاں پہنچ جائیں، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے. وہ اب اگر خدا را خواستہ کبھی یہ دوبارہ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے انڈیا، تو خیر ہم تو پتہ ہے اس کو کہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، جس طرح پچھلی دفعہ اس کے دندان شکن جواب دیا گیا تھا. لیکن اب سعودی عرب بیچ میں آ جائے گا، اس کو یقیناً اس معاہدے کے تحت اس پر ایک قانوناً فرض ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارا برادر ملک ہے، ویسے بھی اس نے ہر دور میں سینکشن کے دوران، ہمارے نیوکلیئر بلاسٹ کے بعد جب سینکشن لگی، ہمارے 65 میں ہماری مدد کی ہے، اس نے کافی ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے سعودی عرب.
تو اب اس کو ہم نے فارملائز کر لیا. اب اس کا اثر خطے پہ کیا پڑے گا؟ چائنا، آپ نے ایران کا ذکر کیا. چائنا ایران کے پہلے سے معاہدے ہیں، بڑے اچھے معاہدے ہیں. چائنا اور سعودی عرب کے بڑے اچھے مراسم ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند سالوں میں، بلکہ چند مہینوں میں سعودی عرب کے ساتھ ایران کے معاملات طے ہو گئے. جو پہلے تھا یو ای میں جو گریٹر تھم، وہ سمالر تھم اینڈ بگر جو تھم، جو ان کے جزیرے ہیں جس پر ان کا ایک بہت عرصے سے تنازع چل رہا تھا، اب آپ اس کو سننے میں نہیں آتا. تو ان کو پتہ پڑ گیا ہے کہ ان کو کامن تھریٹ ان کو کہاں سے ہے. کامن تھریٹ گریٹر اسرائیل کا ہے، اسرائیل کی طرف سے ہے، جس کی ایک اس خطے میں ٹریڈیشنلی ریلائنٹ تھی ان کی ریلائنس یو ایس پر. بالکل صحیح ہے سر. اب آپ ذرا آپ کی گفتگو سے جو سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم جب اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں، اور خوش ہونے کی یقیناً بات ہے، اس سے ہماری دفاعی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا اور ہماری طاقت میں اضافہ ہوگا. اس سے ہم اسے پروفیسر عدیل ملک صاحب کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی ضرورت یعنی پاکستان کا چونکہ ابھی ریسنٹ ایک انسیڈنٹ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے، تو فوری طور پہ ہمارا تناظر تو یہ بنتا ہے کہ ہمارے لیے ایک انڈیا تھریٹ ہے اور ہم جہاں سے بھی چاہیں اپنی صلاحیت میں اضافہ کریں اور جتنی طاقت بڑھا سکے بڑھائیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو. جیسے اب یہ سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے. آپ کے خیال میں سعودی عرب اس کو کیسے دیکھ رہا ہوگا، اور کیا اس کا کوئی تعلق امریکہ کے ساتھ بھی بنتا ہے؟ یعنی امریکہ کے لیے بھی اس میں سے کچھ پہلو ہیں دیکھنے کے، امریکہ کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان کے لحاظ سے تو یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ایسی دنیا کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جہاں پہ جو ملٹی پولر سٹرکچر ٹوٹ رہا ہے، تو جتنے آپ کی ویرائٹی آف الائنسز ہوں گے وہ اچھے ہیں. مثلا یہ کہ ہمارے ٹرکی کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، یو ایس کے ساتھ بہت اچھا الائنس ہے. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا ہسٹوریکلی اچھا الائنس ہے، اس کو ہم فارملائز کر رہے ہیں. لیکن سعودی پرسپیکٹو سے اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ سعودی کا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ. جو امریکہ ہے، امریکہ کے ساتھ 1960 کی دہائی میں بڑا فائدہ ہوا سعودی عربیہ کا امریکہ کے ساتھ، کہ سعودی عربیہ کا جو تیل ہے وہ امریکہ اس کو ہیلپ کرے گا مارکیٹ کرنے میں اور ڈیولپ کرے گا، اور ان ریٹرن سعودی عربیہ کو امریکہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا. اب جو سعودی عربیہ ہے وہ بدلتے حالات کے تحت، جس میں امریکہ کی پاور نیچے ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے اسرائیل نے قطر پہ اٹیک کیا، اس نے امریکہ کو بھی انڈرمائن کیا ایک لیول پہ. تو اب سعودی پرسپیکٹو سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ڈیورسفائی کریں اپنے سیکیورٹی ڈیپینڈنس کو. امریکہ کے آربٹ میں پاکستان بھی ہے، امریکہ کے ہی آربٹ میں سعودی عربیہ بھی ہے. لیکن جس طریقے سے پاکستان ڈیورسیفائی کرتا ہے، چائنا کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھ کے، اسی طریقے سے سعودی عربیہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ڈیورسیفائی کرے اور پاکستان کے اوپر جو سیکیورٹی ڈیپینڈنس ہے وہ. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ تمام مسلم دنیا میں پاکستان واحد نیوکلیر اون پاور ہے. یہ جو پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی ارینجمنٹ تھی، یہ ایجپٹ کے ساتھ بھی کی تھی، لیکن ایجپٹ میں ایک تو بیٹل ہارڈنڈ آرمی نہیں ہے جس طرح پاکستان کی آرمی، اور وہ نیوکلیر آرم ہے. تو اس لحاظ سے یہ عرب دنیا میں بھی بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. سب لوگ جانتے تھے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا بہت اچھا تعلق ہے، لیکن اب جس طریقے سے یہ کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ریجن میں، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے انڈیا کے لیے بھی.